حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اپنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ رب نے جو ہمیں یہ عقل و فکر اور سمجھ کی جو طاقت دی ہے نا، جو صلاحیت دی ہے، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیگر مخلوقات اس سے محروم ہے۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ آج کا خطبہ باریک ہے، ذہن لگا کر، دماغ لگا کر سمجھنے والی ہے۔ خوش فہمی نہیں ہے اس میں، خوشکن باتیں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ ایمان کا عمل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان عمل کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اسی طریقے سے عمل بغیر ایمان کے اپنا اعتبار کھو دیتا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ایمان اور عمل بظاہر دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ایک لازم ہے تو دوسرا ملزوم ہے۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو عمل بھی ہے، اور عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان بھی نہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، اور اس کے لیے بے شمار حدیثیں امام بخاری نے بخاری شریف کے شروع میں پیش کی۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی لوگوں نے پھیلا دی، پتہ نہیں کس نے کہاں سے پھیلائی۔ ہم مومن کہلاتے ہیں، عمل ہمارے پاس نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، مگر ہیں ایمان والے، برحق ہیں، جنت میں جائیں گے۔ روزہ نہیں رکھتے، صدقہ و زکوٰۃ نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، ساری بے ایمانیاں، ساری بد اخلاقیاں ہمارے اندر ہے، اور پھر بھی ہم مومن ہیں، ہماری ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میں اس کی کچھ مثالیں پیش کروں گا حدیثوں سے۔ آپ ایمان کو سمجھیں، ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ ایمان کی تعریف کی جاتی ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، دل سے مان لینا، اور عمل کے ذریعے اس کی تصدیق کر دینا۔ یہ بہت مشہور تعریف ہے جو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے۔ آپ سوچئے ایمان کہتے کس کو ہے؟ ایمان ادراک حقیقت کا نام ہے۔ ایک حقیقت کو جب آپ جان لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو وہی آپ کا ایمان کہلاتا۔ ایک حقیقت کو جب تک آپ تسلیم نہیں کریں، آپ یقین نہ کریں اس کے اوپر، وہ ایمان نہیں کہلا سکتا۔ میں اس کی کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ نے ہوش سنبھالا، ایک آدھ بار آپ کا ہاتھ آگ میں جل بھی گیا، اور تب آپ کو یقین آیا کہ یہ آگ تو جلانے والی چیز ہے، اور پھر پوری زندگی آپ آگ سے بچتے رہے۔ آپ نے جان بوجھ کر آگ میں کبھی ہاتھ نہیں ڈالا، کیونکہ اس حقیقت پر آپ کا یقین ہے کہ یہ آگ جلا ڈالتی ہے۔ بجلی کا ننگا تار کھلا ہوا پڑا ہے، کہیں کنیکشن ہے اگر بورڈ سے اس کا، تو آپ اسے چھو نہیں سکتے۔ ایک آدھ بار جھٹکا آپ کو لگ چکا ہے، آپ کو یقین ہے
کیا مر سکتے ہیں؟ لہذا پوری زندگی آپ اس ننگے تار سے بچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں نے بکسے میں ڈالا اللہ کے حکم سے، وہ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا، فرعون کی محل کی طرف مڑ گیا، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کی بیوی نے اسے گود میں اٹھا لیا، حضرت فرعون نے لیا، لا حول ولا قوت، فرعون نے لیا اس کو۔ فرعون تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں یہ میرا دشمن نہ ہو، اسے قتل کر دیا جائے، لیکن بیوی نے منا لیا۔ جانتے ہیں ایک سمے پر ایسا آیا، ایک سمے کہ فرعون گود میں کھلا رہا تھا حضرت موسیٰ کو، اور حضرت موسیٰ نے ایک جھاپڑ مار دیا اس کو جب وہ گود میں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب تک وہ سینکڑوں بچوں کو قتل کروا چکا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میرے راج پاٹ نہ چلا جائے۔ فرعون کے دماغ میں آیا کہ کہیں یہی وہ بچہ تو نہیں جس کو ہم پال رہے ہیں، کہیں یہی تو میری حکومت نہیں چھین لے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہی بچہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے ضد کیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ بیوی نے کہا نہیں بھائی، کس دیش سے پتہ نہیں آیا ہے، کس قوم کا بچہ ہے، ہم اس کو پالیں گے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے۔ فرعون مانا نہیں، اس نے کہا ہم اس کا امتحان لیں گے۔ اس نے سونے کا ایک ڈیلا رکھ دیا اور کوئلے کا ایک انگارہ دہکتا ہوا بالکل سونے کا ہم شکل وہ رکھ دیا، اور پھر حضرت موسیٰ کو وہیں پہ بچپنا تھا ان کا، رکھ دیا کہ اگر یہ سونا کو اٹھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عقل مند ہے، یہی وہ شخص میرا قاتل ہو سکتا ہے، میری حکومت کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس نے اگر آگ اٹھا لیا تو ہم سمجھ لیں گے نادان ہے، بچہ ہے، اسے قتل نہیں کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا، پہلے سونے کی طرف بڑھا، لیکن پھر کسی فرشتے نے یا اللہ کی طرف سے کوئی مدد تھی کہ اس ہاتھ کو کھینچ کر کے آگ کی طرف بڑھا دیا، ان کا ہاتھ بھی جل گیا۔ تو آگ جلاتی ہے، اس حقیقت کا آپ کو یقین جب ہو جاتا ہے تو آپ کا اس بات پر ایمان ہو جاتا ہے کہ آگ جلا ڈالنے والی چیز۔ سردی اور گرمی کا احساس بار بار اس کا تجربہ ہے آپ کو۔ سردی آتی ہے تو آپ اس کا انتظام کرتے ہیں، گرمی کا آپ انتظام کرتے ہیں، کیونکہ ایمان ہے آپ کا۔ گرمی کا موسم آ رہا ہے، گرمی آ رہی ہے، اے سی لگوا لو، پنکھے لگوا لو، کولر لگوا لو، اور سردی کے آنے سے پہلے پہلے گرم کپڑے کا آپ انتظام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان ہے اس بات پر۔ یہ ایمان دراصل ادراک حقیقت کا نام ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے، خاندانی طور پر ہم لوگوں کو لا الہ الا اللہ ملا، خاندانی طور پر ہم لوگ مسلمان ہیں، کبھی آپ نے غور کیا اس کائنات کو بنایا کس نے؟ آپ کہہ دیں گے اللہ، رٹا رٹا ایک جملہ ہے۔ آپ آسمان کو دیکھیے، آپ چاند و سورج کو دیکھیے، پہاڑوں کو دیکھیے، طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھیے، کون بنا رہا ہے، کس کے لیے بنا رہا ہے؟ آپ جب ان مشاہدات پر غور کریں گے تو آپ کو یقین آ جائے گا دل سے، کائنات کا خالق تو کوئی ایک ہے۔ آپ پتہ لگائیں گے مجھے روزی کون دیتا ہے، پتہ چلے گا وہ اللہ۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ رحم کون کرتا ہے آپ پر؟ اللہ۔ ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا کون ہے؟ اللہ۔ پھر عبادت کے لائق دوسرا کون ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ لہذا معبود وہ صرف ایک اکیلا ذات۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس حقیقت کو جب آپ نے جان لیا تو گویا آپ کو ادراک حقیقت ہو گیا۔ ایک حقیقت کو آپ نے مان لیا، جان لیا، آپ کے دل نے قبول کیا، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کے اجزاء ہیں 6 ان میں سے ہر جز پر آپ کا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو یہ یقین آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ اس رب کی عبادت کریں، کیونکہ آپ اس کو معبود مان رہے ہیں۔ آپ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، اور وہ آپ کا معبود ہے۔ اگر آپ اس کی عبادت نہیں کرتے تو معبود کب ہوگا آپ کے لیے؟ وہ جمعہ پڑھنے سے تو معبود نہیں بن جائے گا وہ۔ آپ نے اگر معبود تسلیم کر لیا تو پھر عبادت اس کا مطالبہ۔ ایمان عبادت سے الگ کوئی چیز نہیں، عمل سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ایمان عمل کے بغیر اپنی حیثیت کھو دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ میں اس کے لیے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
قبیلہ عبد القیس ایک قبیلہ ہے عرب میں. مدینہ اور اس قبیلے کی جو بستی تھی نا، اس میں دوری تھی اور اس بیچ میں مشرکین اور کافرین کا گاؤں پڑتا تھا. جب یہ لوگ آئے ایک وفد کی صورت میں، ایک جماعت کی صورت میں اللہ کے رسول کے پاس مسلمان ہو کے آئے، وہ روایت امام بخاری بیان کر رہے ہیں، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من القوم. جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی قوم آئی ہے، کون سی جماعت آئی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ربیعہ، قوم ربیعہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مبارک ہو، مرحبا للقوم، مبارک ہو اس قوم کو، غیر خزایا ولا ندامہ. اللہ تعالیٰ ان کو نہ رسوائی دے پوری زندگی، نہ ذلت دے ان کو. دعا. وہ لوگ جب آئے قریب اللہ کے رسول سے ملے تو انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ الا لا ناتیک الا فی الشہر الحرام. ہم صرف حرام مہینوں میں ہی آپ کے پاس آ سکتے ہیں. عرب کے لوگ 4 مہینے نہیں لڑتے تھے. ایک تو رجب کے مہینے میں نہیں لڑتے تھے، اور دوسرا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے لڑنا حرام تھا عرب میں. اور پھر اس کے بعد کے دنوں میں ہمیشہ وہ لڑتے ہی رہتے تھے. یہی 4 مہینے تھے جس میں وہ تجارت کرتے تھے، ذریعہ معاش اکٹھا کرتے تھے. دشمن بھی دشمن کے گھر چلا جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتا، اس کے سواگت کرتا. تو جب یہ جماعت آئی، جماعت نے کہا یا رسول اللہ انا لا ناتیک الا فی الشہر الحرام. حرام مہینوں کے علاوہ ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے. بیننا و بینک ھذا الحی. ہمارے آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر کا ہے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے. باقی دنوں میں اگر ہم آئے تو انہوں نے یہ قتل کر دیں گے. ہمیں جانتے اس کس بستی کے لوگ تھے؟ یہ جو بستی تھی، جس بستی کے یہ لوگ تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسری بار جمعہ ادا کی گئی. مدینہ میں پہلے جمعہ قائم کی گئی تھی اور دوسری بار جمعہ اسی بستی میں، اسی گاؤں میں پڑھی گئی. یہ وہ لوگ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا، راوی کہتے ہیں فَأَمَرَ رسول اللہ بالایمان باللہ وحدہ. اللہ کے رسول نے حکم دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتا دیجئے، ہم آئے ہیں وہاں سے، ہمیں امر فاصل بتائیے، ایسا بتا دیجئے کہ ہم اپنے پچھلے والوں کو جا کے بتا دیں اور ہم لوگ جنت میں چلے جائیں، اس پہ عمل کریں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَائِنَا. یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے، ایسی بات بتائیے کہ دوبارہ ہم کو نہ آنا پڑے آپ سے پوچھنے کے لیے. ایک بار بتا دیجئے، ہم اپنے پیچھے والوں کو جا کے بتا دیں گے، پوری بستی والے کو، اور ہم سب لوگ اس پہ عمل کر کے جنت میں چلے جائیں. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. سننے والی بات یہ ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ایمان باللہ وحدہ کا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا. یہ تو بہت موٹی سی بات ہے، ہم سب لوگوں کا ایمان ہے نا. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ دیکھو اللہ پر ایمان رکھنا، اور پھر روک کے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ. تم لوگ جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم. اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ایک بار اور بتا دیجیے. اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے ایمان باللہ کا مطلب کیا بتایا. یہ مطلب سمجھیے آپ. اللہ کے رسول نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان. حج ان دنوں میں فرض نہیں ہوا تھا، حج چونکہ بہت بعد میں فرض ہوا ہے اس لیے حج کا ذکر اس میں نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان باللہ وحدہ کا مطلب شہادت اللہ الہ الا اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس.
ایمان باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، مال ہو تو مال کا زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب جنگ کرو غیر مسلموں سے تو جو مال غنیمت آئے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرا دینا غریبوں کے لیے۔ یہ 4 چیزیں تھیں اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول نے ان چاروں کو ایمان میں شمار کیا، الگ الگ نہیں کہا۔ گواہی دینا، پھر ٹائم ملے تو نماز پڑھ لو یا مت پڑھو، رمضان کا مہینہ آئے تو رکھ لینا یا مت رکھنا، مال ہو تو زکوٰۃ دو یا مت دو، نہیں، وہ ایمان میں شامل کیا، ایمان میں شامل کیا۔ شہادت بھی ایمان، اقام الصلاح بھی ایمان، صیام و رمضان بھی ایمان، ایتاء الزکاہ بھی ایمان، یہ چاروں کے چاروں ایمان۔ ان سے مل کے ایمان مرکب ہوتا ہے، ان سے مل کر ایمان بنتا ہے، ایمان الگ چیز نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید اور کلمہ طیب کی مثال ایک درخت سے دی۔ وہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی خطبے کے اندر، اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، مومنو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک مثل بیان کیا؟ وہ مثل کیا ہے؟ کلمہ طیب کی مثال کیا ہے؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیب کی مثال بیان کی ہے کشجرۃ طیبۃ، ایک پاک اور عمدہ درخت۔ یہ کلمہ طیب جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا یہ پاک درخت ہے، عمدہ درخت ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہے کلمہ توحید کی، اور اس کی شاخ آسمان پہ، اونچی شاخ۔ درخت کا قانون آپ سمجھتے ہیں؟ آپ جب درخت لگاتے ہیں نا تو جب اس کی بیج بہترین ہو، تندرست ہو، صالح ہو، تو جب وہ جنمتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے وہ، تو اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں زمین کے اندر، اور پھر وہ درخت اونچا ہوتا ہے، بہت بڑا درخت ہوتا ہے، بہت دور میں پھیلتا ہے، اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی رہتی ہیں، اور تندرست ہوتا ہے۔ کلمہ توحید یہ وہ کلمہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے نا کہ اللہ معبود ہے، ان مشاہدات کو دیکھ کر کے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے، تو عبادت کے لیے آپ کی پیشانی بے قرار ہو جاتی ہے۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، آپ مواقع تلاشتے رہتے ہیں، کون سا ایسا موقع ہے کہ میں اپنے رب کو راضی خوش کر لوں، وہ میرا رب بھی ہے، میرا خالق بھی ہے، میرا معبود بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، میرے اوپر رحم بھی کر رہا ہے، بے شمار نعمتوں سے بن مانگے نواز رہا ہے، جی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیب۔ اللہ نے مثال دی درخت کی، یہ درخت ہمارے سینوں میں ہے کیا؟ یہ کلمہ طیب ہمارے دل میں اگر ہے تو ہم موقع بموقع بہک کیوں جاتے ہیں؟ وقت ملتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، نہیں ملتا ہے نہیں پڑھتے، جی میں آیا تو نیکی کیا، جی میں آیا تو گناہ مبتلا ہے، 24 گھنٹے نافرمانیاں کر رہے ہیں، کہاں اس کی شاخیں بلند؟ اور اللہ کے رسول نے بھی ایک مثال دی ہے، درخت سے ہی دی ہے، میں نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے آپ کے سامنے میں خطبے کے اندر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا بچپنا تھا، 12-13 سال کی ان کی عمر تھی، یہ بھی صحابہ کے ساتھ چپکے سے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، اور یہ بھی بچہ ہوتے ہوئے بھی اسی بیچ میں بیٹھے ہوئے، یہی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وانها مثل المؤمن، اے میرے صحابیوں، اے لوگوں، درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں،
اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے وہ درخت. درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فحدثونی ما ہی، بتاؤ، امتحان لیا تم لوگ صحابہ سے، امتحان لیا، فحدثونی ما ہی، بتاؤ درخت کون سا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فوقع الناس فی شجر الوادی، لوگ سوچنے لگے جنگل کے درختوں کے بارے میں. کسی نے من میں سوچا شیشم کا پیڑ ہو سکتا ہے، کسی نے کہا سکوا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھا تو سب کے پتے جھڑتے ہیں. سب سوچتے ہی رہے. اور یہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نا، یہ 12-14 سال کے تھے، کہتے ہیں وہ واقع فی نفسی، لیکن میرے دل میں یہ آ گیا تھا انہا نخلا، وہ کھجور کا پیڑ ہو سکتا ہے. وہ لیکن استحیی تو، لیکن میں شرما گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں کیسے بولوں، بچہ ہوں. نہیں بول سکے. وہ جب گھر آئے تھے نا بعد میں، تو انہوں نے اپنے ابا سے کہا، اور ان کے ابا اتنے خوشی ہوئے کہ بیٹا تو کاش وہاں پہ کہہ دیتا نا، تو میرے اوپر ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کے تیرا جواب ہو جائے. بہرحال جب صحابہ نہیں بتا سکے تو صحابہ نے خود کہا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا انہا نخلا، وہ درخت جو مومن کی طرح ہوتا ہے نا، مسلمان کی طرح ہوتا ہے، وہ درخت کھجور کا ہے. حالانکہ مدینے میں کثرت کے ساتھ کھجور کے پیڑ رہے ہوں گے جہاں تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے، لیکن قریب والے پہ دھیان نہیں کیا، سارے لوگ جنگل کی طرف چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کھجور کا پیڑ ہے جو مومن کی طرح ہوتا ہے. اس کی خاصیت اگر دیکھیے گا نا، تو اگرچہ ہم لوگوں میں وہ خاصیت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن مومن کی مثال اگر کسی درخت سے دی جا سکتی ہے نا، تو یہ وہی درخت، اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آندھی آئے طوفان آئے، بڑے بڑے تناور درختوں کو بھی ہوا آندھی طوفان جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتی ہے، لیکن وہ درخت اپنی جگہ قائم رہتا ہے. وہ ضرور لوچدار ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوتا ہے، لیکن کبھی جڑ سے نہیں اکھڑتا. بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ درخت اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، وہ بھی نہیں ٹوٹتا، ہو اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہ مومن کی طرح، کیونکہ مومن کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. وہ کیسے بھی حالات ہو، کتنی بھی پریشانی آ جائے، وہ توحید پہ قائم رہتا اور توحید سے وہ ہلتا نہیں. کھجور کی پیڑ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر حال میں، ہر سیزن میں، ہر موسم میں میٹھا ہوتا ہے. کبھی ایسا کھجور نہیں دیکھا ہوگا آپ نے تو پھیکا ہو، لذیذ نہ ہو. جبکہ دیگر پھلوں میں یہ بات پائی جاتی ہے. آپ آم خریدتے ہوں گے، کبھی کبھی پھیکا نکل آتا ہوگا. سیب خریدتے ہوں گے، پھیکا نکل جاتا ہوگا، کھٹا نکل جاتا ہوگا. لیکن کھجور آپ جا کے دیکھ لیجئے مارکیٹ میں یا جہاں بھی آپ دیکھیں گے، کھجور جب بھی جیسا بھی ملے گا، کوالٹی جو بھی ہو، لیکن وہ میٹھا سے میٹھا ہی ہوگا. مومن اپنی مٹھاس کو نہیں کھوتا، اپنے اخلاق کو نہیں کھوتا. مومن اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہے تو بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اچھے لوگوں کے بیچ میں تو بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. وہ گالیاں نہیں دے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بےایمانی نہیں کرے گا. اس کی شخصیت کی طرف لوگ لپکیں گے، اس کی باتیں سنیں گے. یہ مومن کی خاصیت ہے جو کھجور میں. اور کھجور کا پیڑ ہر موسم میں ہرا بھرا رہتا، بارش ہو تب بھی، پانی ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی ہرا بھرا رہتا. یہی وجہ ہے کہ ریگستان میں اور خشکیوں میں وہ پیڑ لگتا، اس کے اوپر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ موسم کے اثرات کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے مومن ماحولیات اور موسم کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا ہے، وہ مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی توحید پہ قائم رہتا ہے، برے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے بھی اس سے اچھے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں، اس کی فکر اچھی ہی ہوتی. تو ایمان ادراک حقیقت کا نام ہے. ہم سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر ایک درخت ہیں. آج ہم نماز سے دور ہیں، اچھائیوں سے دور ہیں، برائیوں سے قریب ہے، موسم کے اثرات کو بھی ہم قبول کر رہے ہیں، ماحولیات کے اثرات کو بھی ہم قبول کر رہے ہیں. جیسے سارے لوگ ویسے مومن. تو کیا فرق ہو جاتا ہے ایک مومن اور ایک غیر مومن؟ وقت آئے تو آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وقت آئے بے ایمانی بھی کر لیں، وقت آئے وعدہ بھی توڑ رہے ہیں آپ. ایک مومن ایک غیر مومن میں کیا فرق رہ جاتا؟
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اندر سدھار لائے. ہم مومن ہیں، ہمیں چاہیے کہ کم از کم کھجور کے پیڑ جیسے بنے، ان درختوں جیسے بنے جنہیں مبارک درخت کہا گیا. توحید ہمارے پاس ہے، ہم نہیں سدھریں گے تو کیا توقع رکھتے ہیں آپ وہ لوگ سدھریں گے جن کے پاس توحید نہیں. اور میں نے ایک مثال دی تھی اس ایمان کی کہ ایمان ایک تندرست سیڈ اگر ہو، بیج اگر ہو تو تندرست درخت ہوتا ہے. اگر بیمار ہو، کسی کے پاس توحید نہ ہو لیکن وہ مسلمان بنا رہے، یا توحید ناقص ہو، توحید کے ساتھ شرک ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پنپنے والا درخت ویسے ہی ہوگا. وہ تناور نہیں ہو سکتا، وہ حالات کے ساتھ بدلتا رہے گا، موسم کے ساتھ بدلتا رہے گا، جیسا ماحول دیکھے گا ویسا بن جائے گا. جھوٹوں میں جھوٹا بنے گا، بےمانوں بےمان بنے گا. تو آپ مومن ہیں، ہم سب مومن ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بے عمل نہیں ہو سکتے، عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. اور صرف نماز ہی نہیں بلکہ روزہ، حج و زکوٰۃ اور جو بھی نوافل ہیں، جو سنن ہیں، مستحبات ہیں، اسے ہمیں گلے لگانا ہی پڑے گا. تبھی جا کے ہم مومن ہو سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں تو ہم مومن کہلائیں گے، اللہ کے رجسٹر میں ہمارا کہیں ایمان والوں میں نام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھیں بات کو، غور کریں اس کے اوپر، عمل کریں، تنہائی میں سوچیں، اپنی زندگی کو بدلیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.